اس کے نام سے کانپتے تھے، سناٹے ڈال دیتا تھا، جب یہ چیخ مارتا تھا تو علاقے سے لوگ بھاگ جاتے تھے، ایسے ایسے مطلب ہے کہ سورما. یہ بہادری بھی نہیں ہے، خیر اس طرح تو یہ بدماش ہوتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو چیختے ہیں. تو خیر، تو آج ان سب کی بولتی بند ہے قبرستان میں. بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے ڈاکو یہ اپنی اپنی قبروں میں بے حس و حرکت پڑے ہیں. وہ ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بے حس و حرکت ہے، ورنہ جن سے رب ناراض ہے اور جن پر اس نے سزا نافذ کی ہے اور سانپوں اور بچھوں اور آگوں کا سلسلہ ہے، تو وہ ان مانو اگر بے حس و حرکت نہ ہو، لیکن ہمارے دنیاوی اعتبار سے ظاہر ہے وہ بظاہر لاش ہوتی ہے، وہ بے حس و حرکت ہوتی ہے. حالانکہ اس کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ ثواب میں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ گل گشتی بھی کر رہا ہے، وہ یعنی کہ یا وہ نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سلا رکھا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کی بہت ساری حکایتیں ہیں. تو وہ جنت کا باغ ان کے لیے ہوتا ہے قبر، اور بعضوں کے لیے جہنم کا گڑھا. وہ چیخ بھی رہا ہے، ہائے ہائے بھی کر رہا ہے، اس کو سانپ بھی ڈس رہے ہیں، فرشتے بھی اس کو گرزوں سے مار رہے ہیں. ہمارے سامنے وہ پرسکون، دونوں ہی پرسکون ہیں. تو یہ معاملہ جو برزخ کا ہے. اب اس میں اگر عقل کے گھوڑے دوڑاؤ کہ یہ ہمارے سامنے تو صاحب وہ اتنے دن کے بعد گلی سڑی لاش نکلی، ایک کی نکالی ڈاکٹروں نے، وہ کیس ہوا تھا تو پولیس کی موجودگی میں قبر کشائی کی گئی، تو وہ تو گلی سڑی لاش نکلی تھی، اس کا پوسٹ مارٹم کر کے واپس اس کو گڑھے میں داب دیا. تو یہ تو بہت یعنی کہ تھا بھی داڑھی منڈا، نماز ایک نہیں پڑھتا تھا، اور اس کے کارنامے بھی اچھے نہیں تھے، کرتوت بھی برے تھے. تو اس کو تو کوئی سانپ نظر نہیں آیا، ہم کو بچھو بھی نہیں دکھا، کوئی آگ بھی نہیں تھی، وہ تو نارمل وہ سڑا ہوا مردہ تھا جس سے عام طور پہ ہوتا ہے. تو یہ عذاب کہاں گیا اگر ہے تو، یا ثواب ہے تو کہاں گیا؟ بلکہ وہ فرعون کی ممی مشہور ہے کہ وہ آج تک موجود ہے، ممی میوزیم میں. تو اب کوئی بولے کہ یہ، اور کہا بھی جاتا ہے یہ وہی فرعون ہے. فرعون دراصل ان لوگوں کا سرنیم تھا، مصر کے بادشاہوں کا ایک مطلب ہے کہ وہ خاندانی سلسلہ تھا. جیسے کسرا بھی ایران کے بادشاہوں کا یہ ایک سرنیم تھا، یعنی کہ لقب تھا ان کا، جو بھی آتا وہ کسرا کہلاتا. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ فرعون پر عذاب، سانپ اور بچھو ہوتے تو پھر تو یہ بڑی اس کی تصویریں آتی، موویاں بنتی، اور یہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ سوکھی ہوئی لاش ہے، مسالے لگی ہوئی. تو اسلام یہ تصور دیتا ہے عذاب کا، ثواب کا، یہ سب کیا ہے؟ تو اس میں جو اسلام کہتا ہے وہ ہی درست ہے. عقل کے گھوڑے دوڑانے کام نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ برزخ کا معاملہ. برزخ کے معنی ہوتے پردہ، تو پردے میں جو وہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ اس کو جیسے آپ اندھے کی مثال لے لو، آپ کو 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، اندھا انکار کر دے گا، یار تم لوگ ایسے ٹوکتے ہو، 14ویں کا چاند کہاں ہوتا ہے؟ تم بولتے ہو سارا گول چاند ہوتا ہے، چمکتا بھی ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا. تو آپ یہ کہو یار تیرے پاس آنکھیں نہیں ہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے؟ دیدہ کور یعنی اندھا، دیدہ مانے آنکھیں، کور مانے اندھی، یعنی اندھی آنکھ کو کیا نظر ہے، کیا دیکھے؟ یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی کہ آج دنیا میں بھی نابینا اگر چاند کا انکار کرتا بھی ہے تو لوگ اس کو ہی ملامت کریں گے کہ یار تجھے نظر نہیں آتا، تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کسی چیز کا ظہور نہ ہونا، کسی چیز کا ظہور نہ ہونا اس کے عدم کی دلیل نہیں ہے. کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ کے اندر، پیٹ کے اندر آپ کو پتا ہے دل بھی ہے، کلیجی بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، آپ کو سب پتہ ہے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر کوئی ہڈی کر جا کے تمہارے پیٹ میں ہے ہی نہیں، سچے ہو تو لا کے دکھا دو، ہے ہی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نہیں ہے تمہارے پیٹ میں، کلیجی ہے ہی نہیں تمہارے پیٹ میں، آپ کیا کرو گے؟ آپ زیادہ یہی کہو گا، زیادہ ضد کرے گا وہ ٹھیک ہے میں کسی وہ ماہر نفسیات سے رابطہ کرتا ہوں تاکہ تمہارا علاج ہو جائے. تو کیسا یقین ہے آپ کو پیٹ کی کلیجی کا؟ ہے نا یقین کہ پیٹ میں کلیجی ہے، اس کے بغیر آدمی جی نہیں سکتا.
تو یار پیٹ کی کلیجی تو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور تمہاری پیٹ کی کلیجی ہو سکتا ہے تمہارے پیٹ میں نہ ہو، تمہارے پیٹ میں ہو سکتا ہے کلیجی نہ ہو، لیکن عذاب قبر یہ حق ہے اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے خبر دی ہے۔ تو یہ ہماری ہماری قیاس سے ہماری سنی ہوئی باتیں ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن مصطفیٰ کی بات غلط ہو نہیں سکتی۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق۔ تو ہم نے کیا عرض کیا؟ لبیک یا رسول اللہ، یا سیدی، آپ نے جو فرمایا ہماری عقل میں نہیں آتا تو ہماری عقل کا قصور ہے، آپ نے جو فرمایا وہی حق حق حق، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ ہے معاملہ برزخ کا۔ اب اس کو اور میں آپ کو عقلی مثالیں دی اور بھی سمجھاؤں، میں کوشش کرتا ہوں۔ جیسے دو آدمی سوئے ہوئے ہیں، دو افراد سوئے ہوئے ہیں، اور آپ بیچ میں بیٹھے ہوئے دونوں کے، اچھا دونوں پہنچ گئے خواب کی دنیا میں، وہ بظاہر دونوں لیٹے ہوئے خراٹے مار رہے ہیں، کر رہے ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک خراٹے شاہ جو ہیں وہ کسی باغ میں پہنچ گئے اور وہاں ٹہل رہے ہیں، گل گشتی کر رہے ہیں، گل چن رہے ہیں، پھول چن رہے ہیں، اور میوے کھا رہے ہیں، پھل توڑ رہے ہیں، اور کی کر کے ہنس رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں۔ اچھا دوسرے جو سونے والے صاحب ہیں ان کو بدماشوں نے پکڑ لیا اور اس کو مار رہے اور یہ ہائے ہائے کر رہے ہیں، اور آپ تیسرے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ایک باغ میں اور ایک ناک کے چنگل میں بیٹھ رہا ہے بیچارہ۔ تو اگر یہ دونوں اپنے خواب سنائیں آپ کو بالفرض کہ مجھے مار پڑ رہی تھی اور وہ بولے نہیں یار میں تو مزے کر رہا تھا، تو آپ دونوں کو بولیں گے کہ یار تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں تم یار کدھر باغ میں گئے، تم اٹھے نہیں تو خراٹے لے رہے یار۔ تو ظاہر ہے یہ دونوں یہی کہیں گے کہ یار تمہارا دماغ خراب ہے، ہمارا صحیح ہے۔ تو اسی طرح جو یہ برزخ کے معاملات کا انکار کرتا ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ تو ایسوں کے دلائل اپنے کو سننے نہیں، ہمارے کان دے رہے ہیں۔ ایسے پاگلوں کے متھے کون لگے گا یار، جو ہمارے اسلام پر اعتراضات کرے، ہماری شریعت پر اعتراضات کرے، ہماری حدیثوں پر اعتراضات کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ برزخ کا معاملہ حق ہے۔ تو اگر یہ فرعون کی ممی جو مشہور ہے، دیکھو میں نے دیکھی نہیں ہے، مشہور ہے، اگر یہ وہی فرعون کی ممی ہے، وہی فرعون کی ممی ہے جو موسیٰ علیہ السلام والا فرعون سرکش جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو یہ عذاب میں مبتلا ہے، ہوگا یہ نہیں کہوں گا میں، وہ ہے کہیں گے نا، اگر یہ وہی ہے تو وہی فرعون ہے، تو اب یہ وہی ہے یا نہیں ہے، اب اس کا تو میرے پاس کوئی نہیں، میری تحقیق نہیں ہے۔ اگر یہ وہ ہے تو اس کو وہ عذاب میں مبتلا ہے، اگر وہ نہیں ہے اور خامخواہ کسی نے مشہور کر رکھا ہے کہ فرعون کی ممی ہے، تو اس کے بارے میں اپنا سکوت ہے کہ کافر ہے، مسلمان ہے، کچھ نہیں پتا۔ اگر وہ کافر کفر پر مرا ہے، وہ ممی جس کی ہے وہ اگر واقعی کفر پر مرا ہے تو ٹھیک ہے، وہ پھر سانپ اس کو نوچ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ عذاب میں تو ہے۔ اگر وہ کفر پر مرا ہے تو عذاب میں، یہ ہم مانتے ہیں۔ اور اگر وہ کفر پر نہیں مرا تو پھر ہمیں نہیں پتا کہ وہ عذاب میں یا ثواب میں، کیونکہ کافر کے لیے عذاب میں ہونا ضروری ہے کہ وہ عذاب میں رہتا ہے۔ وہ قبر میں بھی وہ ہے نا، ان کی آیت بھی تو یار فرعونی ہوگی، اور روزانہ 2 مرتبہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یہ فرعونیوں کے بارے میں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام یہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، یعنی یہ فرعونی جو ہے وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس سے مراد وہی ہے کہ یہ لوگ جو کفر پر مرے، ورنہ وہی فرعون کے بظاہر جو سلطنت میں تھے وہ ایمان لانے والے بھی تو تھے نا، ان میں سے جو سبتی اور یہ قبطی تھے، فرعونی قبطی تھے نا، یہ قبطی تھے جو مطلب ہے کہ یہ فرعونی تھے، اور باقی وہ سبتی جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالباً ایمان لانے والے، ہاں یہ 2 گروہ تھے۔ تو جو فرعون کو خدا مانتے ہوئے مرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے اور عذاب قبر میں مبتلا ہے، کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 2 مرتبہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ایمان پر گئے تو ان کے بارے میں ہم یقینی طور پر نہیں کہیں گے کہ وہ آیا عذاب میں ہیں یا ثواب میں، کیونکہ گناہوں کے ساتھ جو گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوا
تو اس کے لیے سزا